بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انہی بچوں کو آگے قوم کا معمار بننا ہے. انہی بچوں کو آگے قوم کا معمار بننا ہے. بڑے ہو کر انہی کو قوم کا سالار بننا ہے. معزز و مکرم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، بچوں کی تقریر سن کر، ان کے اساتذہ کی محنتیں دیکھ کر بچوں کا حوصلہ، طلبہ عزیز کی کاوشیں مجھے اس بات پر آمادہ کر رہی ہیں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ طلبہ انشاءاللہ مستقبل کے خطیب ہوں گے، قوم کے سالار ہوں گے، قوم کے معمار ہوں گے. دیکھیے، آج کی محفل میں آپ نے تقریباً ہر اہم موضوع پر دینی تقریر سنی. تو چونکہ تمام ہی اہم موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے جس موضوع سے متعلق یہ پروگرام ہے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے، تقریر و خطابت یہ کوئی فن، نیا فن نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت اس دنیا میں رونما ہوئی، انسان ایک دوسرے سے ہم کلام ہوا، اسی وقت سے فن ہے. خطبہ یخطب خطابتاً، عربی میں خا کے فتحے کے ساتھ خطابہ، تقریر کرنا، لیکچر دینا، اور اردو میں اسی کو خا کے کسرے کے ساتھ خطابت کہتے ہیں. اس فن میں جو سب سے پرانی کتاب پائی جاتی ہے وہ ارسطو کی ہے، اور ارسطو یہ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے خطابت کی تعریف یہ کی ہے اپنی کتاب الخطابہ کے اندر: القدرۃ علی کل ما یوصل الی الاقناع، یعنی اس چیز پر قادر ہو جانا، ایسا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جانا کہ وہ سامعین کو اور اپنے مخاطبین کو خاموش کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، کسی چیز پر ابھارنے کے لیے، کسی کام کے لیے تیار کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان تمام میں وہ غور و فکر کرنے لگے. اسی طرح تاریخ الادب العربی کے مصنف احمد حسن الزیات نے الخطابہ کی تعریف یہ کی ہے: الخطابۃ لحنتها الخیال وسداها البلاغ، کہ جو خطابت ہے، جو تقریر ہے، اس کا تانا بانا انسان کا فکر و خیال اور فصاحت و بلاغت ہے. یہ تقریر اور جو ہم بیان کرتے ہیں، اگر اس کے موضوع سے متعلق بات کی جائے تو ابن رشد نے ارسطو کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ ہر بحث کو فن خطابت کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے پروپیگنڈا بھی کیا جا سکتا ہے. اسی لیے افلاطون نے کہا ہے کہ انداز بیان کو پر اثر بنا کر اور اپنی جادو بھری آواز سے انسانوں کے ذہنوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے. اور ہٹلر نے بہت ہی صاف الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو قومیں دنیا کے نقشوں کو بدل دیتی ہیں اور جو بڑے واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں، ان کے پیچھے خطابت کا اثر رہا ہے. کیونکہ انسان جامد ہوتے ہیں، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ کسی تحریر کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے جب تک کہ خطابت کے ذریعے اس تحریر کو پڑھنے کی ان کے اندر ایک تڑپ نہ پیدا کر دی جائے. اسی لیے 1957 کے اندر چائنا کے اندر ایک کانفرنس کی گئی
جس کانفرنس کا نام تھا کانفرنس برائے پروپیگنڈا، یعنی پروپیگنڈا کیسے کیا جائے۔ تو ایک چینی رہنما نے وہاں یہ بیان دیا کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا کو اپنی بات منوانے کے لیے جو سب سے زیادہ اپنے فن کا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ فن خطابت ہے۔ اس کے تمام جو اس کے اصول ہیں ان کو بروئے کار لا کر دنیا کے ذہنوں کو اپنی طرف موڑنا چاہیے۔ لیکن میں اپنے طلبہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ خطابت کو پروپیگنڈا نہ بنائیں، خطابت کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ خطابت کا اصل مقصد ابلاغ دین ہونا چاہیے۔ اور یہ عقلی طور پر بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے انسان کو کس لیے بنایا گیا؟ یہ ساری چیزیں تو انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اگر چاند نہ رہے، سورج نہ رہے، پانی نہ رہے، ہوا نہ رہے، تو انسان کی زندگی پریشانی میں آ جائے گی۔ لیکن اگر انسان مر جائے تو پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ چلا کہ یہ انسان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ انسان ان تمام چیزوں کا مخدوم ہے، ان سب میں اشرف اور اعلیٰ ہے، تو اس کا مقصد بھی اشرف اور اعلیٰ ہوگا۔ اور کسی چیز کا مقصد سب سے اعلیٰ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کی اطاعت کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کیسے کی جائے گی؟ تو اس کے لیے اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور تمام انبیاء پیدائشی طور پر خطیب ہوتے تھے، یعنی وہ تقریر کا فن جانتے تھے۔ تو یہ فن بہت پرانا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اطاعت کو لازم کیا، صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ابلاغ دین کو بھی ہمارے اوپر لازم و ضروری قرار دیا۔ بہت سارے قرآن کریم کی آیت ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی طرح ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بات کرنے کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اسی طرح جو سورۃ العصر ہے اس کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے۔ حدیث میں آیا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو یہ تمام کی تمام آیتیں اور حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمارے اوپر ابلاغ دین ضروری ہے۔ اب ابلاغ دین یعنی دوسروں تک دین کو پہنچانا، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، آدمی لکھ کر پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے اہم اور مؤثر طریقہ ہے اور جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تحریر کا رواج بعد میں ہوا، وہ خطابت ہے۔ اگر آپ خطابت کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے تو سب سے پہلے خطابت کے اصول اور قواعد جہاں بیان کیے گئے اور ان کو ریکارڈ میں رکھا گیا، لکھے گئے، مدون ہوئے، وہ یونانی تہذیب ہے، یونان۔ اس کے بعد رومی تہذیب میں اس کو ترقی ملی، اس کے بعد اہل عرب نے اس کو نکھارا۔ جو عرب لوگ تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن خطابت کے ماہر تھے، ان میں جو سردار ہوتا تھا وہ خطابت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ شاعری اور خطابت کو اعلیٰ معیار پر عربوں میں پہنچایا، اور اگر کوئی خطیب نہیں ہوتا تو اسے عیب شمار کیا جاتا تھا۔ کفا بالمرء عیبا ان تراہ، کفا بالمرء عیبا ان تراہ لہ وجہ ولیس لہ لسان، وما حسن الرجال لہم بحسن اذا لم یسعد الحسن البیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے عیبدار ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کے چہرہ تو ہو لیکن زبان نہ ہو۔
زبان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بولنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، کہ جو میں سوچتا ہوں وہی کہہ نہیں سکتا، جو میں سوچتا ہوں وہی کہہ نہیں سکتا، میرے خیال کی قوت میری زبان میں نہیں، یعنی خیالات تو بہت ہیں لیکن زبان میں قوت نہیں ہے کہ ان خیالات کو بیان کیا جا سکے۔ تو جو اسلام آنے کے بعد جو مشہور خطیب ہوئے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انہیں دعوت دینے کا حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی تو سب سے پہلا خطاب و شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے دیکھیں تو بڑے بڑے خطیب ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں کعب بن لؤی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یہ کعب جو ہے یہ سب سے بڑے خطیب زبان جاہلیت کے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے جو جمعے کا دن ہے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا۔ اس کے بعد اس ابن ساعدہ الایادی، یہ زمانہ جاہلیت کے بڑے خطیب ہیں اور یہ نجران کے مشہور پادری تھے، اور عکاظ میں جاتے تھے، جو بازار تھے مکے کے، وہاں جا کر یہ اپنا بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان سنا، ان کی تعریف کی، وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولتے، یا ایھا الناس اسمعوا وعوا، اے لوگوں سنو اور یاد رکھو، انہ من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت ولیل داج ونہار ساج ونجوم تزہر وبحار تزہر وارض مرسات ان فی السماء لخبرا وان فی الارض لعبرا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں گے ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ بہت بڑے خطیب ہوئے، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ پھر اس کے بعد اردو خطابت آتی ہے، تو شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ اردو خطابت کے اندر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو عربی خطابت کے اندر ہیں، کیونکہ جو اردو زبان ہے فارسی زبان نے اس کی رگوں کو خون دیا ہے اور عربی زبان نے اس کو جوان کیا ہے، اس لیے جو اردو کی خطابت ہے اس کے اندر بھی وہی اصول اپنائے جائیں گے جو عربی خطابت میں اپنائے جاتے ہیں۔ اور اردو کے جو مشہور خطیب گزرے ہیں، ابھی ماضی قریب کے اندر جو جنگ آزادی کا زمانہ ہے تو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، اور جنہیں صہبان ابن وائل کہا جاتا ہے، صہبان ابن وائل ثانی، حضرت علامہ احمد سعید دہلوی، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا قاری طیب صاحب، تو جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں یہ خطابت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ نصیحتیں اور اسی طرح دین کی باتیں وہ آپ لوگوں نے بیانات کے اندر سن لی ہیں۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے، اور میں یہاں کے تمام اساتذہ کرام اور خاص طور پر مفتی محمد جنید صاحب قاسمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی، اور ان کی محنت جو ہم نے دیکھی ہے یقین جانیے کہ اندر سے دل بہت خوش ہے، کیونکہ ابھی بچے یہ بنیادی درجات میں، ابتدائی درجات میں ہیں، اور ان کے بولنے کا انداز اور ان کا کانفیڈنس ہی بتا رہا ہے کہ انتہائی درجات میں پڑھنے والے طلباء ہیں۔ تو سب طلباء کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔